وعلیکم السلام. جی بالکل، کافی دوست پوچھ رہے تھے آج میٹنگ کے حوالے سے، اور آنریبل سیکریٹری اسکول ایجوکیشن مسٹر اکبر لغاری صاحب نے میٹنگ کی چیئر کی، اور ڈائریکٹر لاڑکانہ، ڈائریکٹر میرپور خاص، ڈائریکٹر شہید بے نظیر آباد بھی موجود تھے، اور تمام ڈی ای اوز لاڑکانہ، میرپور خاص، سکر اور نواب شاہ ریجنس کے جو چیئرمین ڈسٹرکٹ سلیکشن کمیٹی بھی موجود تھے. میٹنگ تلاوت کلام پاک سے شروع ہوئی، اور سیکریٹری صاحب نے سب چیئرمین سے اسٹیٹس مانگا کہ وہ پروگریس کیا ہے آفر آرڈر کے حوالے سے. تو مجموعی طور پہ 3 اضلاع تھے جو آفر آرڈر دے چکے ہیں. ان میں عمر کوٹ بھی ہے، اور شاید ٹنڈو محمد خان، اور ایکا دگا کہیں تعلقے لیول کے کچھ نہ کچھ کہیں آفر آرڈر ملے بھی ہیں. اور سیکریٹری صاحب نے ان اضلاع کے چیئرمین کو شاباش دی، اور باقی جو نہیں کر سکے ہیں ان کو کافی جو ہے نا سرزنش کی، اور انہیں کہا، وارننگ دی، اور کھلم کھلا بتایا کہ یہ ڈیلے برداشت نہیں کی جائے گی. اور تمام چیئرمینس ڈی او ایلیمنٹری سیکنڈری ہائر سیکنڈری جو موجود تھے، اور انہوں نے اپنا اسٹیٹس بتایا. کشمور کندھکوٹ کافی معاملے ان کے تکمیل کو ہیں، اور وہاں کوئی شاید سی ایم او اور ایڈیشنل کمشنر کی سگنیچر میرٹ لسٹ پہ نہیں ہو رہی ہے، اور وہ شاید اس میں کر نہیں رہے ہیں سگنیچرز، تو اس وجہ سے وہ رکی ہوئی ہے، ورنہ وہ ریڈی ہے. اور انہوں نے بھی منڈے کو ٹیوزڈے کو سگنیچر کروا لیں گے، اور وہ آفر آرڈر ایشو کریں گے. اور لاڑکانہ میں سائیں اختر کورجو صاحب ان کو منڈے کے لیے کہا ہے کہ منڈے کو ہم دیں گے یا ٹیوزڈے کو. اور سکھر نے بھی جو ڈیٹ بتائی وہ 1 ہفتے کا ٹائم مانگا ہے، اور کافی اضلاع نے 1 ہفتے کے لیے ریکویسٹ کی. کمبر شہداد کوٹ مسٹر انیس الرحمان جلوانی صاحب، اور تھرپارکر عمر کوٹ کے جو بقایا جو رہنے والے ہیں، اور اس پہ تو 21 مارچ سے پہلے آفر آرڈر ایشو کرنے ہیں. سیکریٹری صاحب نے واضح احکامات دے دیے سب ڈی ای اوز کو، اور اس میں آفر آرڈر جن کو مل چکے ہیں ان کی ویریفیکیشن پروسیس شروع کرنے کو بھی کہا، اور کہا کہ آپ بھلے ویریفیکیشن ڈاکومنٹس کی کروائیں، لیکن اس میں یہ واضح کہا کہ ان کی ہر ڈگری کو ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور صرف جو ان کی ریکوائرڈ ڈگری ہے، جیسے گریجویشن، یا جن پہ وہ نمبر اٹھا رہے ہیں جیسے بی ایڈ، ایم ایڈ یا اے ڈی وغیرہ، وہ ویریفائی کروائیں. یا جو ڈسیبل پرسن ہیں ان کے ڈسیبل سرٹیفکیٹ جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دیے گئے ہیں وہ ویریفائی کروائیں. میڈیکل اور پولیس ویریفیکیشن کے حوالے سے تو سیکریٹری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی بندہ پی ایس ٹی میں بھی پاس ہے، جے ای ایس ٹی میں، تو جے ای ایس ٹی کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ پولیس ویریفیکیشن یا فٹنس کروائے. لیکن پھر کچھ ڈی ای اوز نے ریکویسٹ کی
کچھ ڈی ای اوز نے ریکویسٹ کی کہ سر وہ جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس پہ وہ پی ایس ٹی لکھیں گے، یہ جب جے ای ایس ٹی سلیکٹ کریں گے تو پھر اس پہ جے ای ایس ٹی نہیں لکھا ہوگا. تو سیکریٹری صاحب نے بتایا کہ یا تو آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ملیں اور انہیں کہیں کہ وہ صرف اس میں ٹیچر لکھ دیں. لیکن اگر پھر بھی کسی کو جے ای ایس ٹی کا وہ ویریفائی کروا کے آتا ہے تو وہ کام چل جائے گا. اور اس میں پی ایس ٹیز کے لیے جو پہلے پی ایس ٹی ہو رہے ہیں پھر اس کو جے ای ایس ٹی کا آفر آرڈر مل جاتا ہے تو کیا کریں. تو اس میں سیکریٹری صاحب نے کہا کہ ان کو پھر آفیشیلی ریلیو کریں اور ان کا جو سروس بک ہے اس پہ پہلے اپائنٹمنٹ جو پی ایس ٹی کی وہ لکھیں، پھر جو نیا وہاں سے ریلیو کریں، جو نئی پوسٹنگ جہاں ملے گی پھر وہ آگے اس کو اسٹارٹ کرے گا جے ای ایس ٹی لکھ کے. اور اس میں یہ سیناٹی کے حوالے سے بھی کچھ احکامات دیے کہ بھائی یہ جو جب اپائنٹمنٹ ہوں گے تو ان کی سیناٹی ان کی جو رینکنگ ہے، ان کے جو نمبرس ہیں ہائیسٹ نمبرس اس کو دیکھا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پہلے کہیں اپائنٹمنٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ جیسے ابھی پی ایس ٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ وہ جے ای ایس ٹی کے لیے جائیں گے تو وہ اپنے بیچ میٹ سے سینئر ہو جائیں گے کیونکہ وہ ان سے سروس میں پہلے آ گئے. باقی جو جوائننگ کا مسئلہ ہے کہ کافی لوگوں کو جیسے ابھی آفر آرڈر کے بعد فٹنس اور پولیس رپورٹ جلدی مل جاتی ہے تو وہ آ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی واضح کہا کہ ان کو آپ پوسٹنگ آرڈر دیتے جائیں. اور اس میں کوئی سینارٹی کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ سینارٹی ان کا رزلٹ ہوتی ہے، میرٹ لسٹ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں انہوں نے آج بتائیں اور بہت ہی غصے میں تھے. اور سب ڈی ای اوز کو کہا، ڈائریکٹرز کو کہا کہ فی الفور اس کام کو دیکھیں اور کمی کوتاہی اگر کوئی نکلی یا کچھ پوری پالیسی کو دیکھ کر کے ساری چیزیں مکمل کریں اور کم از کم 21 مارچ سے پہلے 50% آرڈر دے چکے ہوں. اکا دکا کوئی سیکنڈ فیز کے لیے بچتے ہیں جیسے بعد میں ویکنسیز ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ان کو کریں. تو سکھر نے بھی ان کو بتا دیا کہ انشاءاللہ منڈے کو میرٹ لسٹ لگ رہی ہے. ٹینٹیٹیو 2 دن کینڈیڈیٹس کو دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی میرٹ چیک کریں اور ان کو کوئی ہے اس حوالے سے تو وہ وہاں اپنی اپلیکیشن جمع کرائیں. وینسڈے کو فائنل میرٹ لسٹ کمیٹی ممبران سے سائن کروا کے آفر آرڈرز کے پروسیس میں چلی جائے گی. تھرسڈے اور فرائیڈے آفر آرڈر انشاءاللہ پریپیئر ہو جائیں گے تو اس کے بعد 1 یا دن میں ان کی ڈسٹریبیوشن کے لیے اناؤنس کیا جائے گا تو انشاءاللہ. اور گھوٹکی کا بھی مرحلہ مکمل تھا اور ان کی بھی یہی چیزیں رہتی ہیں جو آج رہتی ہیں. باقی چیزیں جنرلی بھی کچھ ہدایات کی پروسیس اور پروسیجر کے حوالے سے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پھر بعد میں آپ لوگوں سے شیئر کی جائیں گی. حافظ شہاب الدین انڈر، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری سیکنڈری ہائر سیکنڈری سکر.